امریکہ نے بھارت کے مقابلے میں پاکستان کو رعایت دیتے ہوئے 19% ٹیرف عائد کر دیا۔ جنوبی ایشیا کے 3 بڑے ملکوں میں سے پاکستان کو سب سے زیادہ رعایت دی گئی۔ بھارت پر 25% ٹیرف، روس سے تعلقات پر جرمانہ بھی عائد۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کی بھارت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارتی مذاکرات پر مایوسی ہوئی۔ پوری امریکی تجارتی ٹیم بھارت کے رویے سے مایوس ہے۔ بھارت روس پر پابندیوں کے باوجود بڑی مقدار میں خام تیل خرید کر اسے ریفائن کر کے دیگر ممالک کو فروخت کرتا ہے۔ بھارت عالمی سطح پر ذمہ دار کردار ادا نہیں کر رہا، جو بین الاقوامی تجارتی شفافیت پالیسیز کے خلاف۔ بھارت کے ساتھ اختلافات راتوں رات حل نہیں ہو سکتے۔ امریکی انتظامیہ نے بنگلہ دیش پر 20% ٹیرف عائد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق جنوبی افریقہ پر 30 اور سوئٹزرلینڈ پر 39%، ترکی پر 15% ٹیرف عائد کیا گیا۔ امریکہ کے انتہائی قریبی اتحادی اسرائیل پر 15% ٹیرف عائد۔ پالیسیز پر اختلافات کے سبب امریکہ نے کینیڈا پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 35% کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹیرف سے متعلق چین کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ نئے ٹیرف کا اطلاق آج سے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ بھارتی سرکاری ریفائنریز نے روسی تیل کی خریداری روک دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے تیل کی خریداری روکی۔ بھارت تیل درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ عوام کے لیے اچھی خبر، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 54 پیسے فی لیٹر کمی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 1 روپے 48 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر ہو گئی، جبکہ 1 روپے 48 پیسے کے ساتھ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 285 روپے۔ دہشت گردی کے خلاف کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑیں گے۔ وزیر اعظم کا اجلاس سے خطاب، کہا ریاست پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کثیر الجہتی حکمت عملی اپنائی ہے۔ زمینی آپریشن، قانون سازی، انتہا پسند سوچ کی حوصلہ شکنی جیسے عناصر کا مؤثر استعمال کیا گیا۔ بہادر سپوتوں کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کردار قابل تعریف ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ادارے متحد ہیں۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام سے معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ دہشت گردی سے پاک اور پرامن مضبوط ریاستی ڈھانچہ ہی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرتا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عدالتی شکنجے میں، فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے سانحہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، حامد رضا، شبلی فراز، زرتاج گل، راشد شفیق، کمل شوذب، احمد چٹھا، رائے حسن نواز، اشرف سوہنا سمیت 196 رہنماؤں اور کارکنان کو قید کی سزائیں سنا دی۔ فواد چودھری، زین قریشی اور خیال کاسترو سمیت 88 کو بری کر دیا گیا۔ حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے الزام میں تھانہ سول لائن مقدمے میں 185 ملزمان میں سے 108 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی گئی۔ 77 ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ تھانہ غلام محمد آباد کے مقدمے میں 66 ملزمان میں سے 60 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنا دی گئی۔ 7 ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ عدالت نے پولیس وین نظر آتش کرنے کے کیس کا بھی فیصلہ سنا دیا۔ 32 میں سے 28 ملزمان کو مجرم قرار دیتے ہوئے 9 مئی مقدمات کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ملکی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ آج قانون کی عملداری کی جیت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی گفتگو، کہا 9 مئی کے حملوں میں قومی شناخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ حملہ آوروں اور بلوائیوں نے اس روز دفاعی تنصیبات، شہداء کی یادگاروں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ ملزمان کا طویل عرصے تک ٹرائل ہوا۔ عدالت کے سامنے تمام شواہد پیش کیے گئے۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ قانون سے مبرہ ہیں، وہ اس طرح کے حملے کریں گے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ آج ان کے خدشات غلط ثابت ہوئے۔ ان سزاؤں کے بعد آئندہ کوئی جرأت نہیں کر سکے گا کہ وہ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرے۔ پی ٹی آئی کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ کچھ لوگ سسٹم لپیٹنا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ملک کا بہت نقصان ہوگا۔ ہم سیاست میں تشدد پر یقین نہیں رکھتے، بانی پی ٹی آئی نے فیصلہ کرنا ہے ایوان میں جانا ہے یا نہیں۔
जल्द हम अपने आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। बानी ने मफाहमत की बड़ी कोशिश की थी। हमारे कारकुनान पर सारे केसेस सियासी बुनियादों पर बने। हमारे कारकुनान पर जुल्म किया जा रहा है और ये कहते हैं कि डायलॉग करें, ऐसा मुमकिन नहीं। ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। जिन्हें सजाएं दी गई वो सियासत में तशद्दुद पर यकीन नहीं रखते। बानी पीटीआई पर प्रेशर बढ़ाने के लिए अहलिया को सजा सुनाई गई। हमने इसके बावजूद रियासत के साथ चलने का फैसला किया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले महीने में हदफ से 6 अरब 40 करोड़ रुपए ज्यादा रेवेन्यू जमा कर लिया। जुलाई 2025 में 754 अरब 40 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जमा किया गया, जबकि हदफ 748 अरब रुपए मुकर्रर था। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई में हदफ के मुकाबले 100.9% रेवेन्यू वसूली हुई है। सेल्स टैक्स की मद में सबसे ज्यादा 304 अरब रुपए वसूल हुए। इनकम टैक्स की मद में टैक्स वसूली का माहाना हजम 323 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। कस्टम्स ड्यूटी 113 अरब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी 46 अरब रुपए वसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक माह जुलाई के दौरान 81 अरब रुपए के टैक्स रिफंड्स अदा किए गए। रवामा टैक्स महसूलात की मद में मजमूई ग्रॉस वसूली 835 अरब रुपए रही। 26 नवंबर एहतजाज केस आरिफ अलवी गंडापुर समेत 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुल्जिमान के पेश न होने पर वारंट जारी कर दिए। थाना कराची कंपनी में दर्ज मुकदमे की समाअत के बाद पीटीआई के 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 9 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही जारी हो चुके हैं। इन मुल्जिमान में अब्दुल कयूम न्याजी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम, राजा रऊफ हसन, मुराद सईद, अहमद न्याजी भी शामिल। असद कैसर, हमाद अजहर, आतिफ खान, शुएब शाहीन, आजम खान सवाती, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अलीमा खानम, शेख वक्कास, अकरम, कमल शोजब, शानदाना गुलजार, शेर अफजल मरवत के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अदालत ने मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत का चीनी बहरान पर सख्त एक्शन। 18 शुगर मिल्स मालिकान को ECL में डाल दिया। 19 लाख मैट्रिक टन चीनी हुकूमत के कंट्रोल में। वजारत फूड हुकाम का कहना है कि चंद दिनों में ECL में डाले गए नाम भी जारी करेंगे। फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ाने के खदशे के पेश नज़र किया गया। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR के एजेंट्स तैनात। शुगर मिल्स के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 1 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद के लिए टेंडर्स खोल दिए गए। वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन कहते हैं कि मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं। चीनी बरामद और दरामद के मामले पर एक गलत तासुर पैदा किया जा रहा है। चीनी कोई पहली बार दरामद नहीं की जा रही। गुज़िश्ता साल चीनी का सरप्लस ज़ख़ीरा मौजूद था, जिसे मद्देनज़र रखकर बरामद का फैसला किया गया। मसनूई किल्लत का तासुर बेबुनियाद। तमाम मिलें 165 रुपए फी किलो एक्स मिल पर चीनी फराहम कर रही हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है मुल्क में वस्त नवंबर 2025 तक चीनी के वाफिर स्टॉक्स मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से बाज़ इंतजामी इक़दाम की वजह से सप्लाई चेन मुतासर हुई थी। बेहतरी आने पर चीनी की सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी है। मिलों का ताल्लुक सिर्फ एक्स मिल कीमतों तक होता है। चीनी की रिटेल कीमत का तयन अमूमन मार्केट फोर्सेस करती हैं, मगर अब हुकूमत कर रही है। डीलर्स घरेलू सारिफीन की बजाय चीनी सनत और कमर्शियल इदारों को ज्यादा मुनाफे पर दे रहे हैं। डीलर्स सट्टा माफिया अपने मकासद के तहत चीनी की मसनूई किल्लत का तासुर दे रहे हैं। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद, खरीदो फरोख्त खत्म। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दे दी। वजारत सनत व पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश पर शदीद तशवीश का इजहार। अरकान कमेटी ने कहा कि कायम कमेटी की हिदायत के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला किया गया। अरकान ने कहा कि वफाकी वज़ीर ने कौमी असम्बली में यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का ऐलान किया था। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ मुलाजमीन का धरना जारी। मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश का फैसला वापस लेने का मुतालबा। सजाएं क्यों दी जा रही हैं, इस मकसद से बाखूबी वाकिफ हैं साहिबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा फैसलाबाद के तीनों केसेस के फैसले आ गए, आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, फिर भी 10 साल की सजा दी गई। पार्लियामान में रहने या ना रहने का फैसला मुशावरत से होगा, बानी की राय ही हतमी होगी। शेख राशिद शफीक ने अपने बयान में कहा कि फैसलाबाद कभी गया ही नहीं। मुझ पर इल्ज़ाम है कि साजिश में शरीक था। मेरे खिलाफ झूठी गवाही पेश की गई। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान की जग हसाई होगी। इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।
یہ سزائیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ پی ٹی آئی اگر سمجھتی ہے یہ غلط فیصلہ ہے تو انہیں اعلیٰ فورم کے پاس جانا چاہیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ABN نیوز سے گفتگو۔ کہا 9 مئی کا واقعہ کیا انڈیا نے کیا تھا یا اسرائیل نے؟ یہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اب مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اگر آپ ملک دشمنی کریں گے، GHQ پر حملہ، وردیاں لٹائیں گے، سزائیں تو ہوں گی۔ کون سا 5 اگست؟ پی ٹی آئی اب گلی کوچوں تک رہ گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو جب سزائیں ہوئیں تو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ایک ٹائر تک نہیں جلایا گیا۔ یہ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں۔ یہ 5 اگست کو کہیں گے کہ اپنے ضلعوں میں جا کر احتجاج کریں۔ کیا اس ملک میں صرف شریف اور زرداری خاندان کی بیٹیاں ہی سیاست کر سکتی ہیں؟ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کا سزا پر رد عمل۔ کہا کہ میرے بابا نے آج تک مجھے حرام کا نوالا نہیں کھلایا۔ وزیر قبیلے کے ناطے بہادری میرے خون میں رچی بسی ہے۔ وفاداری، جرأت اور بہادری میں نے اپنے لیڈر سے سیکھی ہے۔ ہم نے اس وقت بھی اپنا وطن نہیں چھوڑا جب میرے ماں باپ نے میرے جوان بھائی کی بم دھماکے میں جلی ہوئی لاش وصول کی۔ جھکنا، بک جانا یا ڈر جانا میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ مجھے 10 سال کی سزا پاکستان سے محبت اور اپنے لیڈر سے وفاداری کی وجہ سے دی گئی۔ میں سر اٹھا کر مقابلہ کروں گی۔ ہمیں ذاتی مفاد سے نکل کر ملک کا سوچنا ہوگا۔ ایسے فیصلے آئیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ سزائیں ان لوگوں کو ہوئی ہیں جو ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلہ ملک میں منفی سوچ کے خلاف ہے۔ جلاؤ گھراؤ کی سوچ کے ساتھ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پی ٹی آئی والوں نے اداروں پر حملے کیے۔ 9 مئی کے بعد بھی یہ لوگ اداروں کے خلاف مہم چلاتے رہے۔ دشمن نے پاکستان پر جارحیت کی تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا۔ اختیار ولی خان بولے فیصلے سے ثابت ہوا کہ 9 مئی کے پیچھے پی ٹی آئی قیادت تھی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اہل و عیال سمیت ملوث ہیں۔ فواد چودھری کسی سازش کا حصہ نہیں تھے، باقی لوگوں کا مجھے نہیں پتا۔ اہلیہ ہبہ فواد کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا فواد چودھری کو باعزت بری کر دیا گیا۔ عدالت کی شکر گزار ہوں، حق کی فتح ہوئی، ہمیں عدلیہ سے انصاف ملا ہے۔ باقی مقدمات کا بھی سامنا کریں گے۔ فیصلہ سننے کی جرأت سب کو ہونی چاہیے، چاہے سزا ہو یا بری ہوں۔ یہ ملک، یہ قوم اور یہ فوج بھی ہماری ہے۔ ہم ان کی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے سب لوگ اس وقت زد میں آ گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کی مزید نااہلیاں بھی ہوں گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے نظریاتی لوگ بانی اور پارٹی کے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں۔ یہ لوگ خود کو سیاسی شہید بنانا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور اپنے اقتدار کے آخری مراحل میں ہیں۔ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کا ایک خطرناک منصوبہ منظر عام پر لاؤں گا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کی 8 سیٹوں کے بجائے 5 سیٹیں کیسے اور کیوں ملیں؟ مراد سعید کو سینیٹر بنانے کے پیچھے کی بھی کہانی ہے۔ میں جو باتیں کہتا تھا وہ سچ ہو گئیں، وہ سب آج سامنے آ گیا۔ پی ٹی آئی پاکستان بننے کی منصوبہ بندی ان کی پارٹی کے اندر ہی ہو رہی ہے۔ قوم کو وقت سے پہلے بتا دیا تھا امریکہ سے مثبت خبر آنے والی ہے، وہ آج بانی پی ٹی آئی کی کال پر اسلام آباد میں 5 اگست کو بڑا جلسہ۔ F9 پارک میں احتجاج کی باضابطہ درخواست جمع۔ مرکزی قیادت لا علم، مقامی قیادت خود تیاریوں میں مصروف۔ تحریک انصاف کی طرف سے پی ٹی آئی اسلام آباد ریجن کے جنرل سیکریٹری ملک عامر نے F9 میں جلسے کی اجازت کے لیے ڈی سی اسلام آباد کو باضابطہ درخواست دے دی۔ پی ٹی آئی قیادت نے 5 اگست سے احتجاج پر ہڑتال کے لیے کوئی پلان نہیں بنایا ہے۔ فیصلہ مقامی قیادت نے خود کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ مرکزی قیادت نے کسی کو جلسے یا احتجاج کی ہدایت نہیں دی ہے۔ سینٹ کی پنجاب اسمبلی سے جنرل نشست پر انتخاب ملتوی۔ اجاز چودھری کی نااہلی کے باعث خالی نشست پر الیکشن 21 اگست کو ہونا تھا۔ نئی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن بعد میں کرے گا۔ پنجاب اسمبلی نے غیر مکمل الیکٹورل کالج کی بنیاد پر الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ نااہلی کے بعد احمد خان بھچر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چند روز قبل انسدادی دہشت گردی عدالت نے احمد خان بھچر کو 9 مئی کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے 10 سال کی سزا سنائی تھی۔ عدالت سے سزا ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔ احمد خان بھچر پی پی 87 میاوالی سے منتخب رکن اسمبلی تھے۔ خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن ثانیہ نشتر کی خالی نشست پر پی ٹی آئی کی امیدوار مشال یوسفزئی سینیٹر منتخب۔ مشال یوسفزئی نے 86 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب ہوئیں۔ مہتاب ظفر نے 53 اور سائمہ خالد نے 1 ووٹ حاصل کیا۔ صبا شاہد کوئی ووٹ حاصل نہ کر سکے۔ مشال یوسفزئی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میرے لیے سینٹ کا حصہ بننا ایک بڑا اعزاز ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا پیغام وزیر اعلیٰ کے ذریعے آیا۔ سپورٹ کی یقین دہانی دی گئی۔ نظریہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے پیسہ نہیں چلا۔ پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ اپوزیشن کو نہیں دیا گیا۔ 2 ووٹ مسترد ہوئے۔
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी, इक़्तिसादी ताउन, दिफ़ाई शराकतदारी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख़याल। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सियासी, माशी और दिफ़ाई ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफ़ाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब की सरजमीन हर मुसलमान के दिल में ख़ास रूहानी और क़ल्बी मुकाम रखती है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और देरीना अख़ुवत पर मबनी है। सऊदी क़यादत का ख़ित्ते में अमन के लिए किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दामात के बावजूद बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल का ख़्वाहां है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का मिस्र का दौरा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मिस्र के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा फौजी ताउन और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मिस्री वज़ीर दिफाई पैदावार और कमांडर इन चीफ से भी मिले। मुलाकातों में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन पर। अदाकारा सबा कमर की शूटिंग के दौरान तबीयत अचानक ख़राब हो गई, जिस पर इन्हें फौरी तौर पर कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर इन्हें ICU में रखा गया। एंजियोग्राफी की गई, हालत में बेहतरी